آج بھی جو رمی جمرات ہے، رمی جمرات افضل یہ ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے 10 ذو الحجہ کو شیطان کو کنکریاں مارو، کنکریاں مار کے پھر قربانی کرو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جا رہے ہیں اور دل میں پکا ارادہ ہے، پختہ ارادہ ہے، یقین کامل ہے کہ چند لمحوں کے بعد میرا لاڈلا بیٹا قربان ہو جائے گا، میرا لاڈلا بیٹا اللہ کے حضور قربان ہوگا۔ بس اس کی چند لمحے زندگی ہے، چند لمحے اس کی زندگی ہے، ابھی اس نے قربان ہو جانا ہے۔ بوڑھا باپ اپنے نوجوان بیٹے کو لے کے جا رہا ہے، وہ بیٹا جو بڑی دعاؤں سے بڑے ارمانوں سے لیا تھا، وہ جب باپ جا رہا ہے تو مردود شیطان ابراہیم کے سامنے آ گیا۔ بڑی ہمدردی، بڑی خیر خواہی اور بڑی معصومانہ شکل اور بظاہر بڑی معزز شخصیت کے روپ میں آیا۔ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اسماعیل اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے؟ فرمایا ہاں، اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو یہ شیطان ورغلانے لگا، بہکانے لگا، ابراہیم ذرا سوچو تو صحیح، تم نے خواب دیکھا ہے اور یہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے، لاڈلا بیٹا ہے، پیارا بیٹا ہے، صرف خواب دیکھ کے اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے؟ کوئی سوچو۔ ابراہیم خلیل فوراً سمجھ گئے کہ یہ بظاہر ہمدردی، بظاہر خیر خواہی کے بول بولنے والا اور بظاہر میرا ہمدرد خیر خواہ بننے والا اندر سے حقیقت میں میرا دشمن ہے۔ فرمایا تو مجھے ورغلانا چاہتا ہے، اللہ کے حکم سے روکنا چاہتا ہے۔ ابراہیم خلیل نے 7 کنکر اٹھائے، 7 کنکر اٹھا کے اسے مارے۔ جہاں 7 کنکر مارے، آج وہی جمرہ اولا ہے، سب سے پہلا جمرہ، سب سے بڑا پہلا شیطان وہی ہے جہاں پہ 7 کنکر مارے تھے۔ چند قدم آگے چلے، پھر شیطان آیا۔ ابراہیم کوئی سوچ لو، تمہارا کیا بنے گا؟ بڑھاپے میں تمہارے کام کون آئے گا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ پھر جب ورغلایا اور جب وسوسہ ڈالا، ابراہیم خلیل نے پھر 7 کنکر اٹھائے، 7 کنکر اٹھا کے مارے۔ اب جو ابراہیم نے 7 کنکر اٹھائے، وہیں پہ اللہ نے جمرہ ثانیہ، جمرہ وسطیٰ بنا دیا، یہ درمیانی جمرہ ہے۔ پھر جب تیسرے مرحلے پہ چند قدم آگے بڑھے، پھر شیطان نے آ کے بہکایا، ابراہیم نے پھر 7 کنکر اٹھا کے مارے۔ جو 7 کنکر مارے وہی جمرہ عقبہ بن گیا۔ اللہ کو ابراہیم کی یہ ادا، اللہ کو ابراہیم خلیل کی یہ جذبہ، یہ قربانی اتنی پسند آئی۔ او حاجیو، چاہے تم جتنے مرضی مقام والے ہو، مرتبے والے ہو، آؤ آ کے میرے ابراہیم خلیل کی اس یاد کو، اس ادا کو تازہ کرو۔ اب انبیاء آ رہے ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ کے پہ کنکر برسا کے ابراہیم کی اس ادا کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء وہاں کنکر مار رہے ہیں۔ اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام، پوری کی پوری امت مسلمہ کا جو خوش بخت خوش نصیب حاجی مرد ہو عورت ہو حج کرنے کے لیے جائے، اس وقت تک تمہارا حج مکمل نہیں جب تک تم ابراہیم کی اس ادا کو یاد نہ کر لو۔ ابراہیم کی اس ادا کو زندہ نہیں کرو گے، تمہارا حج نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، آج یہی ابراہیم کی ادا لاکھوں حاجی، لاکھوں حجاج، ہر حاجی ابراہیم کی اس ادا کو زندہ کر رہے ہیں۔ جو سعودی حکومت کے اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق تقریباً اس سال 17
سے زیادہ حجاج نے حج کے افعال ادا کیے ہیں۔ یہ تو وہ حجاج ہیں جو کہ ان کی گنتی میں، ان کے اعداد و شمار میں آ گئے۔ بہت سے حجاج ایسے ہیں جو اس سسٹم میں آتے نہیں، حج کر لیتے ہیں، لیکن کم و بیش 17 لاکھ حاجی، 18 لاکھ حاجی جب تک ابراہیم کی اس ادا کو زندہ نہیں کر لیں گے، اس وقت تک حج کے افعال پورے نہیں ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یاد رکھیں، یہ عمل ابراہیم کی یہ ادا اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے کو، ابراہیم علیہ السلام کے اس ولولے کو تازہ کرنا ہے، اس وفاداری کو، اس فنائیت کو تازہ کرنا ہے۔ ابراہیم خلیل کنکر مار کے ثابت کر گئے اور قیامت تک آنے والے حجاج کو سبق دے گئے ہیں، اے حاجیوں، جب تم اپنے اپنے وطن واپس چلے جاؤ گے اور میری ادا اپنا کے جاؤ گے، زندگی کے جس مرحلے میں بھی، زندگی کے جس موڑ پہ، زندگی کے جس راستے میں شیطان تمہیں آ کے اللہ کے حکم سے ورغلانا چاہے، شیطان کو ایسے ہی دھتکار دینا جیسے میں نے شیطان کو دھتکارا ہے، شیطان کو ایسے ہی دفع کر دینا جیسے میں نے شیطان کو دفع کیا ہے۔ تو گویا رمی جمرات ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو زندہ کرنا ہے کہ جب بھی شیطان اللہ کے حکم میں رکاوٹ بننا چاہے، اسی طرح دھتکارا جائے جیسے ابراہیم نے دھتکارا تھا۔ یہ کوئی محض نقل نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ کنکر مار کے آ گئے، ورنہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے، بات کہنے کا اللہ نے بعض لوگوں کو بڑا سلیقہ دیا ہوتا ہے، اور یہ خدا داد صلاحیت ہے۔ اس صلاحیت کو آدمی مثبت استعمال کرے، منفی استعمال کرے، اس کی مرضی ہے، لیکن بعض کو انداز تکلم اللہ نے بڑا دیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حجاج جا کے، بہت سے حجاج، سب تو ایسے نہیں ہیں، بہت سے حجاج جا کے جب شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو پتہ ہے شیطان زبان حال سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سارا سال یاریاں تے حج تے غداریاں، سارا سال میرے ساتھ یاریاں لگائے رکھتے ہو، سارا سال میرے ساتھ محبت اور پیار اور میری مان کے چلتے ہو، یہاں کے میرے ساتھ غداری کرتے ہو، ابھی کنکریاں مار رہے ہو، ابھی چند لمحے بعد دیکھنا پھر میں اور تم ایک ہو جائیں گے، اس سے پہلے بھی میں اور تم ایک تھے، پھر بھی ایک ہو جائیں گے۔ لیکن اصل رمی جمرات اسی کی ہے، اصل رمی جمرات اسی کی ہے جو زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر موقع پہ وہی کرے جو اس وقت کرتا ہے جب بھی شیطان نے ورغلایا، جب شیطان نے وسوسہ ڈالا، اللہ کے حکم کے مقابلہ میں بچوں کی محبت ڈال لی، اللہ کے حکم کے مقابلہ میں بیوی کی محبت ڈال لی، اپنے وطن کی محبت ڈال لی، جب بھی اللہ کے حکم میں رکاوٹ بنا، اسی طرح اس کو دھتکار دیا جیسے ابراہیم نے دھتکارا تھا۔ یہی رمی جمرات کا سبق ہے۔